ناظرین السلام علیکم، میں محمد اظہار ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 4 مارچ کی اسپیڈ نیوز۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریونت ریڈی نے پیر کے روز مرکزی جل شکتی وزیر سی آر پاٹل پر زور دیا کہ وہ ان کی ریاست کو دریائے کرشنا کے پانی کا منصفانہ حصہ مختص کریں، چونکہ کرشنا طاس تلنگانہ کے 70% اور آندھرا پردیش کے 30% پر محیط ہے۔ اس لیے چیف منسٹر نے پاٹل سے اپیل کی کہ وہ کرشنا کا 70% پانی ریاست تلنگانہ کو مختص کرے۔ چیف منسٹر نے وزیر آبپاشی نتم کمار ریڈی اور نلگنڈے کے ایم پی رگھویر ریڈی کے ساتھ نئی دہلی میں پاٹل سے ملاقات کی اور کرشنا اور گوداوری کے پانی سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایس ایل بی سی ٹنل پروجیکٹ میں تلاش اور بچاؤ کا مشن 11ویں دن میں داخل ہو گیا، کیونکہ 8 لاپتہ کارکنوں اور انجینئروں کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہے۔ ریاستی حکومت سے مدد کی درخواست کے جواب میں نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کی ایک 4 رکنی ٹیم منگل کو بچاؤ کارروائیوں میں شامل ہو گئی۔ ریاستی حکومت نے زلزلے سے متعلق مطالعہ کرنے والی ٹیم کے لیے مرکز سے مدد طلب کی تھی، جس کا مقصد چھت گرنے کے بعد پھنسے ہوئے کارکنوں کو تلاش کرنا اور سرنگ کی ساختی حالت کا جائزہ لینا ہے۔ یہ مطالعہ متاثرہ علاقے میں واٹر سیچوریشن کا بھی جائزہ لے گا، جس سے بچاؤ کے کاموں کو زیادہ مؤثر طریقے سے منصوبہ بندی اور انجام دینے کے لیے اہم معلومات فراہم کی جائیں گی۔ عادل آباد میں سیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا سی سی آئی کے کارخانے کی جائیدادوں کو فروغ کرنے کے مرکز کے منصوبے پر سخت اعتراض اٹھاتے ہوئے بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے اسے بی جے پی کی حکومت کا ایک شیطانی اقدام قرار دیا، جس میں سی سی آئی کے متعدد ورکرز اور تلنگانہ کے عوام کے اعتماد کو دھوکہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس تمام پلیٹ فارمز پر اس اقدام کی مخالفت کرے گی اور اس وقت تک لڑتے رہے گی جب تک مرکزی حکومت اپنا فیصلہ واپس نہیں لے لیتی۔ ایکس پر خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے راما راؤ نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ گزشتہ سال کے لوک سبھا انتخابات کے دوران سیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا کو بحال کرنے کے وعدوں کے ساتھ تلنگانہ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ مرکز اب سی سی آئی کے کروڑوں روپے کے سامان کو اسکریپ کے طور پر فروخت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے امتحانات کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جو 5 مارچ سے شروع ہوں گے اور 25 مارچ تک جاری رہیں گے۔ امتحانات کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ امتحانی مرکز پر 8:45 تک پہنچ جائیں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ اس بار 5 منٹ کی تاخیر پر بھی امتحانی مرکز میں طلباء کو داخلے کی اجازت رہے گی۔ تاہم حکام نے کہا ہے کہ طلباء کو چاہیے کہ اس سے پہلے ہی مرکز پہنچ جائے تاکہ کسی قسم کی مشکلات نہ ہو۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی طلباء کو الیکٹرانک اشیاء جیسے موبائل فون اور اسمارٹ واچز امتحانی مراکز میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اس بار ہال ٹکٹس پر امتحانی مرکز کا مقام ایک کیو آر کوڈ کے ذریعے دیا گیا ہے، جس سے طلباء کو امتحانی مرکز کا پتہ لگانے میں آسانی ہوگی۔ تلنگانہ حکومت مختلف ترقیاتی پروگراموں کے لیے فنڈ حاصل کرنے کے لیے گچی باؤلی میں 400 ایکڑ پرائم اراضی کو نیلام کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ تلنگانہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن کو زمین کے لیے ایک ماسٹر لے آؤٹ ڈیزائن کرنے کا کام سونپا گیا۔ پلاٹوں کی منصوبہ بندی اور نیلامی کے لیے کنسلٹنٹس کے انتخاب کے لیے بولی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ دسمبر 2023 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ کانگریس کے زیر قیادت حکومت کے تحت زمین کی پہلی بڑی نیلامی ہوگی۔ چیف جسٹس سودے پال اور جسٹس رونقا یارا پر مشتمل تلنگانہ ہائی کورٹ کی 2 ججوں کی بینچ نے قطب شاہی مقبروں کے تحفظ سے متعلق مفاد عامہ کی عرضی میں ریاستی محکمہ آثار قدیمہ اور میوزیم، آغا خان ٹرسٹ فار کلچر اور دیگر کو نوٹس جاری کیا۔ بینچ نے عدالت کو لکھے گئے خط کی بنیاد پر مفاد عامہ کی عرضی کی سماعت کی۔ خط میں کہا گیا کہ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر، جس کے پاس حیدرآباد میں یونیسکو کی جانب سے تسلیم شدہ ورثے کی جگہ قطب شاہی مقبرے کے تحفظ کا معاہدہ ہے، 100 کروڑ روپے مختص کرنے کے باوجود اسٹرکچر کے تحفظ میں ناکام رہا۔ خط میں مزید کہا گیا کہ ٹرسٹ کی نااہلی کے باعث تعمیرات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ خط میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ قطب شاہی مقبرے بشمول محمد قدوری قطب شاہ کے مقبرے کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ تلنگانہ کے نظام آباد میں ایک سب رجسٹرار 10,000 روپے رشوت قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اے سی بی کے عہدیداروں نے پیر کو نظام آباد ضلع کے رجسٹریشن آفس میں سب رجسٹرار سری راما راجو کو ایک شخص سے 10,000 روپے رشوت قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اے سی بی کے ڈی ایس پی شیکھر گوڑ کی قیادت میں اینٹی کرپشن بیورو کی ٹیم نے جال بچھا کر سب رجسٹرار کو رشوت قبول کرتے ہوئے پکڑ لیا اور سری راما راجو کو مزید پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔ کریم نگر، میدک، عادل آباد، نظام آباد ایم ایل سی گریجویٹ حلقے انتخاب میں پولنگ ووٹوں کی گنتی منگل کو دوسرے دن بھی جاری ہے۔ اب تک 2,10,000 ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہے، جبکہ 27 فروری کو ہونے والے ایم ایل سی الیکشن میں 2,50,000 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ اس میں سے 1,90,000 ووٹ درست اور 21,000 ووٹ غلط پائے گئے۔ قبل ازاں تلنگانہ میں حکومت کانگریس پارٹی کو دھچکا لگا، کیونکہ بی جے پی اور پی آر ٹی یو نے اساتذہ کے 2 ایم ایل سی حلقوں میں کامیابی حاصل کر لی۔
شہر کے ملکپیٹ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جمنا ٹاورز میں مقیم خاتون شریشا مشتبہ حالت میں فوت ہو گئی۔ متوفیہ کے شوہر ونے کمار نے متوفیہ کے ارکان خاندان کو اطلاع دی کہ دل کا دورہ پڑنے سے خاتون کی موت ہو گئی ہے۔ متوفیہ کی لاش کو سری سیلم کے قریب واقع موضوع منتقل کیا جا رہا تھا کہ پولیس نے اس راستے سے ہی لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ لاش پر زخم ہونے کی وجہ سے متوفیہ کے ارکان خاندان نے ملکپیٹ پولیس کو شکایت کی کہ خاتون کا قتل کیا گیا ہے اور دل کے دورہ پڑنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ مکمل تفصیلات کا بھی انتظار ہے۔ پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں پیش آئے ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک درندہ صفت بیٹے نے اپنی سگی ماں کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ سنگدل بیٹے نے جائیداد کے لیے اپنی ماں کو ہی بے دردی سے چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ تلاپور کے دیوی نوعلاج میں پیش آیا، جہاں 52 سالہ راجیکا اپنے بیٹے کارتک ریڈی کے ساتھ رہتی تھی۔ صبح کے وقت کارتک ریڈی کا اپنی ماں سے جائیداد کے معاملے پر جھگڑا ہوا، جس کے دوران اس نے صفاقی سے اپنی ماں پر چاقو سے 8 وار کیے۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر راجیکا کو اسپتال پہنچایا، لیکن وہ علاج کے دوران دم توڑ گئی۔ اطلاع ملتے پولیس موقع پر پہنچی اور کارتک ریڈی کو حراست میں لے لیا۔ پیر کو میاں پور میں ایک نجی اسکول کے طالب علم نے اسکول کی عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ 15 سالہ طالب علم ہرش وردھن، جو کہ گوکل پلانٹس میں واقع اسکول میں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے، کسی نامعلوم بات پر پریشان تھا۔ دستیاب معلومات کے مطابق اس نے اسکول کی عمارت کی 6ٹھی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ وہ زمین پر گر گیا، اسے کئی شدید چوٹیں آئیں۔ اسکول کے عملے نے زخمی طالب علم کو مقامی نجی اسپتال پہنچایا۔ ہرش وردھن کا ICU میں علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ طالب علم کی حالت تشویشناک ہے۔ میاں پور پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ مہاراشٹر سماجوادی پارٹی SP کے سربراہ اور MLA ابو عاصم اعظمی کے خلاف مغل حکمراں اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کرتے ہوئے ان کے ریمارکس پر FIR درج کی گئی، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ ظالم رہنما نہیں تھے۔ ان کے اس بیان نے بڑے پیمانے پر تنازع کو جنم دیا، جس میں تمام سیاسی رہنماؤں کی طرف سے شدید تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ مہاراشٹر اسمبلی کی اجلاس کے آغاز پر ممبئی میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ابو عاصم اعظمی کے یہ تبصرے کے بعد تنازع کھڑا ہو گیا۔ بامبے ہائی کورٹ نے منگل کو ایک خصوصی عدالت کے حکم پر 4 ہفتوں کے لیے روک لگا دی، جس میں سابق SEBI چیئرپرسن مادھوی پوری بوج اور 5 دیگر عہدیداروں کے خلاف مبینہ اسٹاک مارکیٹ دھوکہ دہی اور ریگولیٹری خلاف ورزیوں کے خلاف FIR درج کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ یہ حکم میکانکی طور پر منظور کیا گیا تھا۔ جسٹس شیو کمار ڈیگے کی سنگل بینچ نے کہا کہ 1 مارچ کا خصوصی عدالت کا حکم میکانکی طور پر بغیر تفصیلات میں گئے اور ملزم سے کوئی خاص کردار منسوب کیے بغیر منظور کیا گیا۔ مہاراشٹر کے کابینی وزیر دھننجے منڈے نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ دیویندر فڈنویس نے بتایا کہ دھننجے منڈے نے مجھے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے، میں نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ استعفیٰ مزید کارروائی کے لیے گورنر کو بھیج دیا گیا۔ دھننجے منڈے کے قریبی ساتھی والمیک کراڑ کو سرپنچ سنتوش دیشمکھ کے قتل کیس میں ملزم بنائے جانے کے پس منظر میں وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے منڈے سے وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کو کہا تھا۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے پیر کی رات فڈنویس سے ملاقات کی اور دیشمکھ قتل کیس میں کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ CID کی طرف سے داخل کی گئی چارج شیٹ کے نتائج اور 2 دیگر متعلقہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا، جس میں والمیکی کراڑ کو ملزم نمبر 1 بنایا گیا ہے۔ اپنی بدزبانی کے لیے مشہور ریاستی وزیر نتیش رانے کی غیر آئینی بیانات کے خلاف شیو سینا ادھو کے سابق رکن پارلیمان ونائک راوت نے آواز اٹھائی ہے اور معروف قانون داں اسیم سرودے کی معرفت نتیش رانے کو قانونی نوٹس بھجوایا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ نتیش رانے 15 دنوں کے اندر اپنے غیر آئینی بیانات واپس لیں، ورنہ ان کے خلاف گورنر سے شکایت کی جائے گی۔ نوٹس میں کہا گیا کہ نتیش رانے نے آئین کی دفعہ 164(3) کے تحت حلف اٹھایا ہے کہ بطور وزیر آئین کے مطابق کام کریں گے، لیکن ریاستی وزیر برائے ماہی گیری اور بندرگاہ نتیش رانے اس حلف کے بالکل برعکس بیانات دے رہے ہیں۔ مہاراشٹر اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے پہلے ہی دن NCP شرد پوار کی گروپ لیڈر اور رکن اسمبلی جتیندر اوہار ہتھ کڑی لگا کر ویدھان بھون پہنچے اور سبھی کو چونکا دیا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ذرائع ابلاغ کے نمائندے ان کے پاس پہنچے۔ جتیندر اوہار نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے والوں اور کارکنوں کے خلاف جس طرح مقدمات درج کر کے خاموش کروایا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اظہار رائے کی آزادی ہمارا بنیادی حق ہے۔ اس حق کی حفاظت کے لیے ہتھ کڑیاں پہن کر احتجاج کر رہا ہوں۔ روہتک میں مقتول کانگریسی کارکن ہمانی ناروال کے گھر کے باہر لگے CCTV فوٹیج پیر کے روز سامنے آئے، جس میں ملزم سچن کو مبینہ طور پر ایک سیاہ سوٹ کیس میں خاتون کی لاش لے جاتے ہوئے دکھایا گیا۔ ہفتے کو روہتک کے بس اسٹیشن کے قریب خاتون کی لاش ملی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم نے اسے موبائل فون چارجنگ کارڈ سے گلا گھونٹ کر قتل کیا۔
लाश को बाद में सूटकेस में डालकर फेंक दिया। सीसीटीवी वीडियो में दिखाया गया है कि मुलजिम आराम से सूटकेस के साथ खातून के घर के करीब एक गली से गुजर रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी विजुअल की तस्दीक कर ली है। पुलिस ने सचिन को खातून का दोस्त बताया। इसे आज सुबह की अवलिन सातों में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि माली लेन देन कत्ल की वजह हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी ने एक ही नंबर के कई वोटर शनाख्ती कार्ड के मामले को वोटर लिस्ट घोटाला करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से 24 घंटे के अंदर अपनी गलती कबूल करने, 100 दिनों में फहरिस्त राय दहिंदगान को गलतियों से पाक करने और फौरी तौर पर जांच शुरू करने का मुतालबा किया है। पार्टी के सीनियर लीडर डेरेक ओब्रायन ने सगारिशा घोष और सिक्योरिटी आज़ाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे कई मामलात का हवाला दिया जिसमें अलग अलग लोगों के शनाख्ती कार्ड का नंबर एक ही है। टीएमसी ने बतौर खास मगरबी बंगाल के रानी नगर हल्के और हरियाणा के बरवाला हल्के की ऐसी 129 मिसालें पेश की जिनमें अलग अलग लोगों के शनाख्ती कार्ड एक ही नंबर के हैं। पार्टी ने ज़िमन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतवार को दी गई सफाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अल्टीमेटम दिया कि अगर 24 घंटे में इसने अपनी गलती तस्लीम न की तो मंगल को ऐसे मजीद दस्तावेज पेश किए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के लिए शर्मिंदगी और बदनामी का बायस होंगे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मंगल को उत्तर प्रदेश हुकूमत के रमजान के दौरान मजहबी मकामात से गैर मजाज लाउड स्पीकर को हटाने के फैसले पर तनकीद करते हुकाम पर जोर दिया कि तमाम मज़ाहिब के साथ इकसां और तासुब के बगैर बर्ताव करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मायावती ने लिखा, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है जो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। ऐसे में मरकजी रियासती हुकूमतों को बगैर किसी तासुब के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ इकसां सलूक करना चाहिए। लेकिन मज़हबी मामलात में भी मुसलमानों के साथ जो सैतली माँ वाला रवैया अख्तियार किया जा रहा है वो जायज़ नहीं है। अगर आप किसी भी वजह से बैरूनी मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो पासपोर्ट ज़रूरी है, चाहे वो तालीम हो, मुलाजिमत हो या कारोबार के लिए। बहुत से ममालिक पासपोर्ट में मामूली गलतियों की वजह से वीज़ा मुस्तरद कर देते हैं। हाल ही में अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ने क़वानीन को मज़ीद सख्त कर दिया है। इसके पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने पासपोर्ट की दरख्वास्त के अमल में अहम तब्दीलियाँ लाने के लिए इक़दाम शुरू किए हैं। हुकूमत ने पासपोर्ट की दरख्वास्तों में तारीख़ पैदाश की अहम तफसीलात को मज़ीद शिफाफ बनाने के लिए नए उसूल लाए हैं जो 1 अक्टूबर 2023 के बाद से पैदा होने वालों की तारीख़ पैदाश की तस्दीक के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को ही कबूल किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में 33 साला हिंदुस्तानी खातून शहजादी खान को 4 माह के बच्चे के कत्ल करने के जुर्म में फांसी दे दी गई। खातून को फांसी की सज़ा मिलने से मोदी हुकूमत बेखबर रही। यहाँ तक कि खातून के वालिद शब्बीर खान ने अदालत से रुजू किया। शब्बीर खान ने अदालत को बताया कि इनकी बेटी दिसंबर 2021 में अबू ज़हबी गई थी और अगस्त 2022 में इसके आजिर ने एक बेटे को जन्म दिया। वो अपने आजिर की बच्चे की देखभाल कर रही थी और मामूल के हिफाजती टीके लगवाने के दौरान बच्चे की 7 दिसंबर 2022 को मौत हो गई थी। अदालती बयान में कहा गया कि शहजादी खान का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के जिले बांदा से था और उनकी लाश को तदफीन के लिए 5 मार्च तक हिंदुस्तान भेजने का वादा किया गया है। अदालत में हुकूमत की जानिब से फराहम इत्तलात के बाद इनके अरकान खानदान को इस बात का इल्म हुआ कि इनकी बेटी को सजा दे दी गई है। IIT बाबा अभय सिंह को जयपुर में गांजा रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। NDPS एक्ट के तहत इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बाबा अभय सिंह, जिसने IIT बम्बई से ग्रेजुएशन किया, महाकुंभ में सच्चाई की तलाश में रूहानी सफ़र पर निकलने का दावा करते हुए मंजर आम पर आया था। मुबैना तौर पर IIT बाबा को एक मुख्तसर हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि क्योंकि इसके पास गांजे की मकदार जो कि इसके पास बरामद हुई वो मुकर्ररा हद के अंदर थी। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक की नकल हमल हनूज बंद है। बता दें कि रामबन और महाड़ में गुज़िश्ता शाम मिट्टी के तोदे गिराने की वजह से कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल रोक दी गई थी। ट्रैफिक हुकाम ने मंगल की सुबह बताया कि कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल हनूज बंद है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए काम जारी है। हुकाम ने मुसाफिरों से कहा है कि बहाली का काम मुकम्मल होने तक इस पर सफ़र करने से इज्तनाब करें। बिहार के कटिहार जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। खातून ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वो अपने शौहर को छोड़ सकती है लेकिन इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करना नहीं छोड़ेंगी। मामला पुलिस के जरिए फैमिली काउंसलिंग सेंटर तक पहुंचा। शौहर ने शिकायत की कि इसकी बीवी दिन भर सोशल मीडिया पर मसरूफ रहती, अपनी खानदानी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर रही है। इस वाक़े ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ असर हमारे रिश्तों को कमज़ोर कर रहा है। जब मामला पुलिस फैमिली काउंसलिंग सेंटर तक पहुंचा तो काउंसलिंग के दौरान शौहर ने कहा कि इसकी बीवी इसके साथ वक्त
نہیں گزارتی اور ہمیشہ آن لائن رہتی ہے۔ وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی تصاویر پوسٹ کرتی رہتی ہیں۔ وہ اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کرتی بلکہ اپنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہے۔ پولیس نے خاتون سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ سوشل میڈیا میرا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اپنی تصاویر پوسٹ کرنے کا پورا حق ہے۔ اس نے واضح طور پر کہا کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہیں لیکن انسٹاگرام اور فیس بک پر تصاویر پوسٹ کرنا بند نہیں کریں گی۔ جب دونوں کے درمیان کوئی صلح نہیں ہوئی تو سینٹر نے دونوں کو واپس بھیج دیا۔ امریکہ نے یوکرین کو دی جانے والی تمام فوجی امداد کو عارضی طور پر روک دیا ہے اور یہ امداد اس وقت تک بحال نہیں کی جائے گی جب تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین نہیں ہو جاتا کہ یوکرین امن بات چیت کے لیے پرعزم ہے۔ فاکس نیوز نے وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر اہلکار کے حوالے سے اطلاع دی۔ اس سے قبل نیو یارک ٹائمز اخبار نے پیر کو اطلاع دی تھی کہ مسٹر ٹرمپ امریکی افسران سے ملاقات کریں گے، یوکرین کے خلاف متعدد اقدامات پر غور کریں گے، ممکنہ طور پر انہیں نافذ کریں گے، جن میں ملک کو فوجی امداد روکنا بھی شامل ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔